تو میں داڑھی مونڈوں سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ یہ تمہارا چہرہ جو تم نے داڑھی مونڈی ہے یہ گناہ ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہے۔ تو میں نے کہا اب تو سامنے بیٹھ گیا، میں کہاں جاؤں؟ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ جہاں کوئی زنا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ برابر کا زانی ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، پیروں میں زنجیریں ہیں کیا؟ کیوں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو داڑھی مونڈے ہمارے بھائی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، داڑھی والے انہی سے نکلے۔ لیکن ذرا انسانیت پر سوچ لو کہ یہ کب تک یہ گناہ سامنے بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے، لعنت چپتا باندھے ہو چٹیز واچے ہو لاخان دے۔ تو یہ شرم اور یہ گناہ، یہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، یہ تلخ جملے ہیں، یہ سب مولوی نہیں کہہ سکتے، کوئی ایک دنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، بہت بزرگ تھے لیکن غریب کی داڑھی نہیں تھی۔ تو میری ایک بچی ہے، اب وہ بڑی ہو گئی الحمدللہ، شادی ہوئی، تو مجھ سے پوچھتی ہے اس بچے کا کیا نام؟ معصوم سے نام دے، اس بچے کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا یہ، میں نے کہا چھوڑو تم چپ ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے؟ نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا جس کسی کی داڑھی نہ ہو یہ سمجھتی ہے یہ منا ہے، یہ نابالغ ہے، کیونکہ اس نے آنکھیں کھولی ہے دینی ادارے میں، سب طلباء علماء الحمدللہ، اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، روبہ ترقی رکھے، ہر شریر مفسد سے محفوظ رکھے۔ اس کو یہ خیال ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو وہ واقعی جو ہے نا کوئی منا ہے، ننا منا ہے، بوتل سے دودھ پیتا ہے نا، ابھی داڑھی آئی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وہی بچی ہماری چھوٹی تھی تو مجھے کہا آپ کی بھی داڑھی ہے ابو، اور مزمل چاچا کی بھی ہے، منصور چاچا کی ہے، میری نہیں ہے اور میری امی کی نہیں ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ مرد کی داڑھی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ صرف مجھے اور میری امی کو داڑھی دے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک دن کہیں سے اخبار دیکھا اس نے، تو اخبار میرے پاس بھاگتے بھاگتے آئی کہ ابو ابو یہاں عورت ہے، اس کی داڑھی ہے۔ تو وہ کوئی عرب بادشاہ تھا، قطر کا ہے پتہ نہیں کہاں کا، تو ان کی ایسی داڑھی ہوتی ہے نا، سر پہ رومال ہے دوپٹے کی طرح۔ تو مجھے کہا دیکھو یہ عورت ہے اور اس کی داڑھی ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو کہے کہ مجھے اور میری امی کو داڑھی دے۔ میں نے کہا نہیں، یہ مرد ہے لیکن رومال ایسا ڈالا ہے کہ داڑھی ایسا نظر آتی ہے ادھر سے ادھر سے۔ او میرے بھائی، او میرے عزیزو، او دین کے عظیم سرمایہ، یہ سنت جلدی اپناؤ، کوشش کرو، جنہوں نے اپنایا ہے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ بھی ایک فرض ہے کہ جن میں ہم سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اور کوئی اپنا لے، ہم اس کا احترام کریں۔ اور یہ لمبا باب ہے بالکل۔ اسکول کے زمانے میں 7ویں جماعت میں تھا اور میری داڑھی آئی، تو مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دفتر میں طلب کیا۔ اس زمانے میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایسا ہوتا تھا جیسے پورا پاکستان کا بادشاہ، پورے گاؤں علاقے پر اس کا اثر، سب دنیا ان کا خیال رکھتی تھی، سب لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ مجھے کہا یہ داڑھی آئی ہے، رکھیں گے؟ میں نے کہا میں تو کتابیں پڑھتا ہوں مولانا عبدالحنان صاحب سے، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے۔ اچھا، اوہو، مجھے کہتے ہیں میری تو نہیں ہے، بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے، کہ آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ خدا کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں اور اللہ کے دین اور گھر کا ماحول ہے، جب بھی میں داڑھی دیکھتا ہوں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب کی نصیحت یاد آتی ہے، گراں قدر نصیحتیں کی۔ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ تو ہم سے پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہے، لیکن احترام تو اس کا بہت ضروری ہے۔ یہ نبی اور رسولوں کا طریقہ ہے، ان کے چہرے سرسبز و شاداب ہوتے تھے۔ اتنا خوش ہوا میں کہ میں نے سمجھے خدا جانے کہ آج اسکول سے نکالیں گے یا کہیں گے کہ اس کو مونڈ کیا ہو، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا نہیں، یہ ہماری بڑی غلطی ہے جو ہم نہیں رکھ رہے ہیں، ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں، آپ پر اللہ کا خاص فضل ہے، احسان ہے۔ بہت دیر تک مجھے تسلی دی۔